ومن الكريم غوث العالمين الإمام المهتدي ومن الكريم خادم العالمين وشهيد محبته الإمام محمد رضا القادر الولي الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارے توحید کے مطالعوں شمع نبوت و رسالت کے بنیاد غوث و خواجہ بغداد رضا کی دیوان و مستعار حضرات علماء کرام سید السادات شہزادے غوث الثقلین سیدی الشاہ محمد مختار القادری الجیلانی مفتی اعظم مالوا محمد شاہ اللہ قادری حضرت مولانا امیر احمد قادری حضرت مولانا ابو قیوم صاحب حافظ قادری محمد افضل قادری مولانا محمد سلمان قادری اور آج کے اس بزم کے عزیزاً مولانا مفتی انوار حسین اور بزم غوثیہ میں آئے ہوئے تمام غوث و خواجہ کو جاننے والوں بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام کا نورانی قافلہ یوں کرو کہ علم کی کہکشاں ایک تقریر کرے تو بات جامعہ مشرف الحدیث مولانا محمد جامعہ وسیعت النواز کے لائق فائق مفتی حضرت مولانا مفتی ابو قیوم صاحب تمام مدرسین اور دوسرے ائمہ کرام اور آپ کا غوثیت کے نور سے چمکتا دمکتا چہرہ ابھی 2-3 دن پہلے حضرت سید صاحب قبلہ بھی بارگاہ غوث اعظم میں تھے اور میں بھی وہیں پر یہ اپنے جد سید علی القادری کے قبر کے پاس پہنچے اور ہم اپنے پیر غوث اعظم کے قبر ان کی جد کے جد ہیں شیخ عبد القادر سبحان اللہ بالکل ٹیبل سید جسے کہتے ہیں ٹیبل جس میں آپ کے گھر کی رعایت ہو آپ بالکل نکالو اور آپ بھی نکالو تو اس میں کوئی شک رہے گا اس سے بھی زیادہ ٹیبل سید حضور غوث پاک کو کسی نے اگر کچھ نصیب میں خواب میں بھی دیکھا
چہرہ ملتا جلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہی وہاں بھی سارے خاتین شہزادے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اصل سجادہ نشیبی ہے، مگر ان پہ عجیب غوث پاک کی دیوانگی شاعری کہ آج یہاں ہیں، کل حیدرآباد میں، فلاں جگہ کوئی ٹھیک ٹاپ نہیں، اور ابھی دنیا ٹھیک ٹاپ کی. ابھی بیٹھے بیٹھے میرے گھر پر ایسے لے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا، اور کسی طرح کا کوئی اور بھی سلسلے کا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا، اور ہم سبوں کو آج کی اس محفل میں آنے کا صلہ جن کی محفل ہے وہ بڑے پیر عطا فرمائے. آمین. جامعہ غوثیہ غریب نواز پاس میں ہے، اسی کی ایک شاخ ہی خانقاہ قادریہ الگ نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی بہت آگے لے جائیں، اور جامعہ کو بھی بہت آگے لے جائیں انشاءاللہ. آپ حضرات کو جڑے ہیں، اور زیادہ جڑنا بولے انشاءاللہ. اور اگر جڑے نہیں جڑیے. نقلیوں کی دنیا بہت چکی ہے، اچھوں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، یہ بہت پرانا طریقہ ہے. اور جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں مضبوط ہی ہوتا ہے. وہ خوشبو سے پتہ لگا لیتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے. اور باقی جن میں مضبوطی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایسے لوگ جو دور رہیں اللہ ہم پر کرم فرمائے، اور جو لوگ مضبوط ہیں وہ قریب آئیں اور سمجھیں کہ جامعہ غوثیہ کی نماز کیا ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ یہ بھی سمجھیں گے کہ خانقاہ قادریہ کیا ہے. انشاءاللہ یہ مسجد صرف مسجد اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں انشاءاللہ نہ آج مائک ہے نہ کل ہوگا. اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے قیامت تک انشاءاللہ اس مسجد میں ویسے نماز ہوگی جسے صحابہ رسول اللہ کے پیچھے پڑھا. اس لیے آپ جناب مائک سے دور ہیں وہ لوگ جمعہ کے دن یہاں آیا کریں. مولانا انوار حسین قادری صاحب بیان بھی اچھا کرتے ہیں ماشاءاللہ، آواز بھی بڑی پیاری ہے. اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے. بس ضرورت ہے کہ ہمیں مضبوط بننے کی. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپ سنیے، صحیح راستہ چھوڑ دیں، اور جو بہنے کے مکان لوگ ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں. حاصلات سمجھو، جو ڈانٹنے والا ہوتا ہے وہی سچا ہوتا ہے. تم کچھ بھی کرو اور تمہاری تعریف کرے تو سمجھ لو یہ جنت میں دینے جا رہا ہے، یہ جہنم تک لے جا رہا ہے. اگر غلط کرو پھر بھی تعریف ایسا. محفل غوثیہ میں آنے والوں، سجانے والوں، جتنے لوگ وہاں پر ہیں، کون کون اس میں شامل ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن خاص طور پر یہ لائٹ بتا دے کہ ہمارا انس قادری شامل ہے. اللہ اس کا یہ کم روشنی ہے، اس سے زیادہ روشنی انس کی والد ببلو قادری کی قبر میں اللہ قبر کو جگمگائے، اس کے دادا کی قبر کو جگمگائے، دادی کی قبر کو جگمگائے، اس کے چچاؤں کی زندگی میں برکت ہے. آپ جتنے ہو سب کے لنگر میں یا کسی طرح کا کوئی حصہ لیا ہو، اللہ تعالیٰ دانے دانے کا سلام اور برکتیں آپ کو
اب یہ سمجھ لو کہ مسلک اعلیٰ حضرت اور مسلک اہل سنت کا ایک عظیم الشان مرکز خواجہ کی بدریہ مسجد میں وہ رہے گا انشاءاللہ، لیکن اب آنے جانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ خزانہ بڑی آبادی ہوتی ہے اور اکثر جگہوں پر مسائل خراب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن بھی قریب ہے جب قائد ملت شہزادے تاج حضرت علامہ اشرف اللہ صاحب بہت جلد انشاءاللہ تشریف لائیں۔ ان کی والدہ کی بھی طبیعت زیادہ خراب ہے، اس لیے وہ بریلی شریف سے نکل نہیں رہے اور نہ تک آ گئے۔ انشاءاللہ ایک جمعہ وہ پڑھائیں گے اور بڑا جلسہ انشاءاللہ شہر کے کسی گوشے میں رکھا جائے اور وہ تاریخ بھی جلدی سے آ جائے انشاءاللہ۔ اب آئیے ہم اور آپ اس کی بات کر رہے ہیں جس کی محفل ہے۔ آپ کہاں کے بولو یا رسول اللہ، یا صدیقو یا عمر، 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 یا عثمانو یا حیدر، یا عثمانو یا حیدر، یا عثمانو یا حیدر، یا عثمانو یا حیدر، عثمانو یا حیدر، یا عثمانو یا حیدر، یا امام حسن یا امام حسین، یا امام حسن یا امام حسین، یا غوث یا خواجہ، 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 یا اعلی حضرت، یا یا مفتی اعظم، یا مفتی اعظم، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ سب سے پہلے ہمارا گفتگو اور آگے بڑھے ہمارا قدیم پرانا دستور آدم علیہ السلام سے، اس کو نہیں تو کہا تھا کہ میں رہا تو آدم علیہ السلام تب ہم لوگ دنیا میں آئے، مائی ہوا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بڑا مختصر کر کے فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی محبوب پر یوں کہا کہ اے آدم جن کی سختی میں تم پیدا ہوئے جس کے نام اسی پر درود پڑھ دو، درود پڑھا اس کی برکت آج اور مل کر مدعو شرف اور رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہم بیماروں کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت اللہ آواز بلند درود شریف کا نظام پیش سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب میرے مل کر کے میرے ساتھ یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ۔ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، دین اجمیری محی الدین سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک کی محبت میں آئے ہوئے، حضور غوث پاک کے نام پر آئے تھے، بدعقیدوں نے بہت سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے، لیکن آج ان کی سنیت لوگوں کے دلوں میں
انشاءاللہ تعالیٰ رہے گی. واہ کیا مرتبہ ہے غور سے بالا تیرا. زور سے واہ کیا مرتبہ ہے غور سے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا. سب بھلا کیا کوئی جاننے کی ہے کیسا تیرا. سب بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اور فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سبانے کو. آج بہت سے لوگ قادری لکھتے ہیں, قادری کہلاتے ہیں, رضوی کہلاتے ہیں. وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ویسے پاک کا سوال ہو تو منہ میں دہی ہو جائے. ایسے جھوٹوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے والا, ہند میں بھی رہ کر دیتا رہوں بہرا. ہند میں بھی رہ کر دیتا رہوں. اور پھر فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا. یہی تو وجہ ہے کہ دنیا نے خوب دبانا چاہا اعلیٰ حضرت, مگر وہ بلند ہوتے چاہیے. اتنے بلند ہوئے پوری دنیا میں چھا گئے, پوری دنیا پر میں بلند ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا بندہ. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. بڑی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہو, اس لیے اب دیر نہیں ہے, بہت ہی کم دیر جو ہمارے دلوں کو چھو لیں اور ہم میں کچھ رنگ بھر لیں, ہمارے قلوب کو زخمی کر لیں, اور ہم میں کچھ کمی ہو تو اس کو دور کر لیں. بزرگوں کا ذکر اس لیے کیا ہے, وہ نادان ہیں جو لوگ بزرگوں کی یاد بنانے سے منع کرتے ہیں. بزرگوں کی یاد سے مردہ دل زندہ. ان کی باتیں ٹیپ کرنے والوں ٹیپ کر لو, یاد کرنے والوں یاد کر لو. بزرگوں کی یادیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ انسان کو ایک سوچ ملے, انسان کو ہدایت ملے. یہ اللہ والے کیسے بنے, یہ اتنے بڑے نیک کیسے بنے, تو ہم بھی اس راستے پر چلیں. اتنا بڑا نہیں لیکن اللہ کچھ تو نیک بنائے, کچھ تو نیک بنائے. اس لیے ان نیکوں کی ذکر ہوتے رہنا چاہیے, ان نیکوں کا تذکرہ ہوتا رہنا چاہیے. اب آپ اس کتاب کو اگر ورق پلٹو گے, افسوس یہ ہے کہ آپ حضرات جو سنتے ہیں اسے یاد نہیں کرتے. کوئی کچھ بھی پڑھا دیتا ہے آپ پڑھ لیتے, کوئی کچھ بھی سکھا دیتا آپ سیکھ لیتے. اس کتاب کو ہم پلٹتے ہیں, اجمیر شریف چلتے ہیں. اجمیر والے ہی نے ہمیں بغداد والا بنایا. ارے اجمیر والا اگر ہمیں مسلمان نے بنتا تو ہم قادری کہاں سے بنتے. اس لیے کسی دیوانے نے کہا ہے ارض چشتی وطن ہے قادری صدقہ عطا کر مجھے, یا ہے ارض چشتی وطن میں. خواجہ کا ہندوستان ہمارا وطن ہے. یہ غریب نواز ہمیں قادری صدقہ عطا فرمائے. تو جب اجمیر شریف آپ جائیں گے, خواجہ غریب نواز اپنے محسن اعظم کی بارگاہ میں, ان کی ہسٹری جب سنو گے آپ, ان کی تاریخ کو پڑھو,
افسوس تو یہ ہے دیوبند نجد والے نہ جانے کس کی ہسٹری پڑھتے، اصل میں ہر بیٹا اپنے باپ کی تاریخ پڑھتا ہے. یہ انگلش کے ہیں تو انگلش کی ہسٹری پڑھتے ہیں، اور ہم لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضرت آدم کی زندگی پڑھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب ہمارے حضور کا نام لیا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لیا. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں گے، ان کی زندگی دیکھیں گے تو خواجہ غریب نواز کبھی اپنے پیر و مرشد کی بات بتاتے ہیں، کبھی حضرت محمود چشتی کی بات بتاتے ہیں، خواجہ صاحب کبھی حضرت داتا علی ہجوری کا ذکر کرتے ہیں. ذرا ذہن کو رکھیے گا حفاظت سے. معین الدین اجمیری جو سراپا نیک ہے، ہمارے نبی اولاد علی ہیں، امام حسین کی اولاد میں سے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے کسی ولی کے ذکر کرنے کی، ان کو کیا ضرورت ہے کسی اللہ والے کے تذکرہ کرنے کی. پتہ کیا چلا جو قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اصل میں سچوں کی یاد کرنا یہ بھی سچوں کے ساتھ ہونا ہے. امام اہل سنت پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا یا خوب فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. جان دے دو وعدے دیدار پر، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. ہمیں یہ ملا کہ نیکوں کا ذکر کرنا قرآن نے سکھایا. کس نے سکھایا؟ قرآن نے. یہ حضرت یاسر بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی ولی، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا. اے اللہ ولی کا ذکر تیرے تھے تو قرآن میں کیوں کیا؟ اللہ بتانا چاہتا ہے جب میں مالک ہو کر اپنے دوستوں کا ذکر کرتا ہوں، غلام ہو کر میرے معین الدین کا ذکر کرتے ہیں، میرے محی الدین کا ذکر کرتے ہیں. اور چلو آگے سرکاری غوث پاک جن کی محفل میں بیٹھے ہو. ابھی ہم بغداد شریف کی زیارت کے لیے نکلے. حضرت سیدنا معروف کرخی جو غوث پاک کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر، حضرت سید سیدی کے پیر و مرشد، حضرت علی رضا کے اولاد بھی ہیں، حضرت علی رضا کے شاگرد ہیں اور آپ کی مرید اور خلیفہ ہیں. حضرت سری حضرت معروف کرخی. وہاں پر جب جاؤ تو حضور غوث پاک کی چلہ کیا. غوث پاک نے 40 دن تک یہاں پر چلہ کیا. غوث پاک نے یہاں پر 40 دن کا چلہ کیا. نیکوں کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے؟ غوث پاک سے پوچھو سبحان اللہ، کیا حضور چلہ کرنے کے لیے آپ کی مسجد کافی نہیں تھی؟ مسجد چھوڑ کر کے ایک اللہ کے ولی کے قبر کے پاس میں آپ نے 40 دن بیٹھ کر چلہ کیا. غوث پاک جواب دیں گے سبحان اللہ. جو چیزیں تم کو مسجدوں میں بھی نہیں ملتی ہیں وہ اللہ والوں کے پاس ملیں گی. اور سورہ آل عمران میں اس کو ظاہر کر دیا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے تک اولاد کی دعا کرتے رہے. روزہ رکھ کر کے دعا کی، نماز پڑھ کر کے دعا کی. قرآن میں ہے سورہ آل عمران جس کی تلخیص میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام اولاد نہیں تھی. اب ظاہر بات ہے کہ شادی کے بعد ہی اولاد کی تمنا ہو جاتی ہے اور اولاد کی کوشش ہوتی ہے کہ اولاد مل جائے.
حضرت زکریا کو اولاد نہیں ملی، دعا کر رہے نبی ہیں. حضرت زکریا ایک دن پہنچتے حضرت مریم کے پاس، ان کی دیکھ بھال آپ کرتے تھے، ان کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے پاس تھی. توجہ سے سننا. حضرت نور الدین نہا شاہ ولی کے ہاں جاتے وہ شک شبے میں رہتے، شک شبہ کی ڈور کاٹ دینا، بھرپور یقین کے ساتھ جانا. اور اگر اللہ موقع دے اجمیر سے بھی جانے کا، شک شبہ نہیں کرنا. کیا ملتا ہے قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. حضرت زکریا نبی ہیں، حضرت زکریا نے روزہ رکھ کر کے دعا کی. حضرت زکریا نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے مانگا ہوگا، مگر اولاد نہیں ملی. حضرت زکریا پہنچے حضرت مریم کے پاس، جبکہ وہ ایک امتی ہیں، ایک ولی کی بیٹی ہے. ابھی ان کے شکم سے اب ہونے والے ہیں حضرت ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی ہوئے نہیں ہیں. ولی کی بیٹی ہیں، ولی کی جی لگائیے گا. حضرت زکریا کی کفالت میں آپ دیکھ بھال کرتے، ان کے کھانے پینے کا انتظام آپ کرتے. ایک دن پہنچے اس جگہ میں نے دیکھا ہے بیت المقدس میں، قبلے اول میں سب ساتھ میں تھے، وہاں بھی ساتھ تھے. دعا کرو یہ قبر میں بھی ساتھ تھے، بھی ساتھ تھے، وہاں بھی ساتھ تھے. محراب مریم آج بھی بنی ہوئی مسجد سے سطح اونچا ہو کر کوئی جگہ. حضرت مریم یہ حجرے میں رہتی، تو ان کا کھانا پینا کپڑا لے کر کے حضرت زکریا جاتے. ایک دن جب حضرت زکریا نبی ہے، ذہن لگائیے گا، ذہن حاضر رکھے گا. جب کھانا پینا لے کر کے پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ طرح طرح کے میوے، فروٹ، پھل، کھانے سب موجود ہیں جو موسم کے نہیں ہیں. موسم میں جو ملنا چاہیے بغیر موسم کے موجود ہیں. یہ پھل فلاں موسم کا ہے. وہ زمانہ اسٹور کا نہیں تھا، وہ زمانہ فریزر کا نہیں تھا. اب آپ اندازہ لگائے حضرت زکریا تعجب میں پڑ جاتے، یہ پھل تو موسم کے نہیں ہیں، یہاں کیسے آئے؟ تو میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتاتا ہوں کہ قرآن میں ہے. حضرت زکریا حضرت مریم سے پوچھتے ہیں، اے مریم یہ سب کہاں سے آئے؟ بغیر موسم کے یہ پھل فروٹ کہاں سے آئے؟ حضرت مریم جواب دیتی ہیں میرے اللہ کی طرف سے جواب دیتی ہیں میرے اللہ کی طرف سے آئے. حضرت زکریا وہی سمجھ گئے جس نیک بندی کے پاس، اب توجہ کریے جو میں نے کہا تھا، جو دعا آپ کو کہیں قبول نہ ہو، گھر کے مصلی پر قبول نہ ہو، مسجد میں قبول نہ ہو، روزہ رکھ کر کے قبول نہ ہو، اللہ دعا قبول کرنے والا، مگر ایسی کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو کہیں بھی قبول نہیں ہوتی، وہ کہاں قبول ہوں گی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک مزاج بنتا ہے، اس نیک کی برکت ہے، بغیر موسم کا پھل اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا ہے. تو حضرت زکریا کو خیال آتا ہے اس کے قریب میں میں یہیں پر نبی ہیں تو دعا مانگو. آج تک مجھے اولاد ملی نہیں ہے، جب اس کے قریب میں بغیر موسم کے پھل اللہ دے سکتا ہے. میرا موسم نہیں ہے کہ مجھے اولاد ملے، اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. انہوں نے دعا کی، دعا زکریا ربہ، انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی اولاد کے لیے. اللہ نے اسی وقت بشارت دے دیا، یہی جیسا نیک بیٹا ہے، یہی زکریا کو میں نے عطا فرمایا، جیسا بیٹا تمہیں عطا فرماؤں گا. کیا مطلب؟ پہلا مسئلہ یہ حل ہوا، ذرا جی لگاؤ سب یا رسول اللہ کہو، یا رسول اللہ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ. تین کی بات میں یہاں پر سمجھانا چاہتا ہوں تمہیں، آپ غور کرنا. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا، جو دعا آپ کے گھر کے مصلی پر مانگا نہیں قبول، جو دعا آپ نے سفر کر کے مانگا نہیں قبول، جو دعا کسی کو کھلا کر مانگا نہیں قبول، جو دعا کسی کو پہنا کر مانگا نہیں قبول، مسجد میں آ کر مانگا نہیں قبول، روزہ رکھ کر مانگا نہیں قبول، نماز پڑھ کر مانگا نہیں قبول، اس دعا کو
نبی کی ماں بھی نہیں ہے، ولی کی بیٹی ہے. یہ حاضر ہے؟ بولو جی، ہاتھ اٹھا کے بولو. ولی کی بیٹی ہے، ولی کی. جب ان کے قریب میں برکت کا یہ حال ہے، اے فاطمہ تجھ پر لاکھوں سلام، تو جو میرے نبی کی بیٹی ہے، تیرے خلق میں برکت کا حال کیا ہوگا، رحمتوں کا حال کیا ہوگا. حضرت مریم ایک ولی کی بیٹی ہیں، ایک اور ایک ہونے والے نبی کی ماں ہے. جب ہونے والے حضرت عیسیٰ کی ماں کہ قرب میں برکت کا یہ حال ہے، تو میرے نبی کی ماں آمنہ کی قرب میں برکت کا حال ہے. بہرحال مسئلہ یہ سمجھانا ہے کہ نیکوں کے قریب میں جو دعا کہیں نہ قبول ہو، اسے اللہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں ہر جگہ سے قبول کرتے ہیں. لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول نہیں ہوتی، اسے بھی قبول کرنا نہ ہے تو کسی اللہ والے کے پاس، غریب نواز کے پاس چلے، نور الدین نہار شاہ ولی کے پاس چلے، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت معروف کرخی کے قریب میں، وہاں پر جا کر آج بھی میں گیا اور سجدہ کیا. میں نے وہاں نمازیں پڑھی، جگہ پاک میں چلا اور پھر یہی کہتا رہا کہ اللہ جب شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ان کے قریب کی وجہ سے حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ جب اتنے بڑے ولی نے ان کو سمجھا ہے، ان کے قریب میں نماز پڑھو تو قبول، چندہ کرو تو قبول، عبادت کرو تو قبول. جب حضرت معروف کرخی کا یہ حال ہے تو ان کے پیر و مرشد حضرت علی رضا کی شان کا حال کیا ہوگا، ان کے پیر و مرشد حضرت موسیٰ قاسم کا حال کیا ہوگا، ان کے پیر و مرشد امام جعفر صادق کا حال کیا ہوگا، ان کے پیر و مرشد حضرت امام باقر کا حال کیا ہوگا، ان کے پیر و مرشد امام زین العابدین کا حال کیا ہوگا، پھر ان کے پیر و مرشد امام حسین کا کیا حال ہوگا، پھر ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا علی کا حال کیا ہوگا، پھر ان کے پیر و مرشد نبی دو عالم رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے قطع بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی بولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا ایک مسئلہ سمجھانا تھا، سمجھا دیا. سمجھ کے کیا مسئلہ سمجھانا تھا؟ میں تقریر نہیں کرتا ہوں، آج میں سمجھاتا ہوں. کیا مسئلہ سمجھایا آپ کو؟ جو دعا کہیں نہ قبول ہو وہ اللہ والوں کے، اگر کوئی منع کہہ دے تو کہہ دے کہ رکوع اللہ والوں کے ہاں جانے کے لیے تو اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ جس بات کو کہے اس سے انکار ابلیس کرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان کی شکل میں، داڑھی والے کی شکل میں ابلیس نظر آتا ہے. حضرت زکریا نبی کے ہاتھ اٹھا کر بولو کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ اور تخفیف فیصلہ نبی وہی کرتے ہیں تو اللہ چاہتا. حضرت مریم کے پاس انہوں نے دعا کیوں مانگی؟ وہ اللہ نے چاہا. اللہ نے کیوں چاہا کہ نبی کے ذریعے بتائیں کہ اس کی نیکوں کا حال کیا ہوتا ہے، جو اس کے دوست ہوتے ان کی شان کا عالم کیا ہوتا ہے. حضرت بزرگوں سے پاک شیخ عبد القادر جیلانی غلاموں کی محفل میں ایک مسئلہ ہے، سمجھ گئے؟ اب ہفتے میں ایک بار بولی کیا جاؤ گے نا انشاءاللہ، بولو قبر تو نہیں دباؤ گے نا. بابا لوگ پڑھ لوگ سکھاتے ہیں کہ قبر دباؤ، جتنا ادب کرو گے اتنا فیض پاؤ گے، جتنا ادب کرو گے. آپ اٹھا کے بولو کیا کرو گے، زور سے بولو ہے نا. ادب شان قدر دور، اگر بھیڑ بھاڑ نہ ہو تو جہاں جگہ ملے وہ. خبر دبانا یہ ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے.
اب سید صاحب ہمارے پاس موجود ہے، کوئی آ کر کے کی دوائیں تو یہ ناراض ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے۔ بزرگ کی زندگی میں جیسے تم رہ سکتے ہو، جتنا اتنے دور ہو، یہ ایک تصوف کا مسئلہ ہے، کتنے قریب جا سکتے ہو آپ سوچیں۔ وہ حضرت نور الدین احمد شاہ ولی زندہ ہو کے بتائے، آپ ان کے ہاتھ پیر پکڑتے 10 فٹ دور ہو کر ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں دعا انتقال کے بعد 70 درجہ 70 درجہ زیادہ پاور ہو گیا ہے۔ پہلے 10 فٹ رہتے تھے تو 11 فٹ دور رہو، وہ تو دیکھ رہے ہیں، جتنا عادت کرو گے اتنا دعا۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ گئے، اور دوسرا مسئلہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھا رہا ہوں، بزرگوں کی دعا سے ہوتا کیا ہے؟ بزرگوں کی دعا سے ہوتا کیا ہے؟ بولو ہوتا کیا ہے؟ آج یہ بات بھی ہمارے نوجوانوں کے ذہن سے اتاری جا رہی ہے۔ نوجوانوں کو غلط سبق سکھایا جاتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، بے شک کرتا ہے۔ نبیوں کو اس نے بھیجا کیوں؟ یہ سوال ہے، بولو گے نا؟ تو ایسی بات کرے اس کو بولو گے نا کہ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا، رسولوں کو کیوں بھیجا؟ بولو۔ اللہ کے حکم سے ہمارے خواجہ سنجر سے ہندوستان کیوں آئے؟ ساری ملکیت دولت مکان خاندان چھوڑ کر آئے، کیوں آئے؟ سب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ والے کچھ نہیں کرتے۔ بے شک اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وسیلے سے کرتا ہے، وسیلے کا پابند نہیں ہے۔ اس بات کا یاد رکھنا، وسیلے کا وہ محتاج نہیں ہے، لیکن یہ اس کا نظام قدرت ہے، یہ اس کا نظام قدرت ہے۔ زور سے بولو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ پوری آیت پڑھیے، سبحان اللہ، ذرا سب مل کر کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ اللہ فرماتا اپنے نبی کے لیے، ہمارے اور آپ کے رسول کے لیے کہ تم گنہگار ہو گئے ہو، خطا کار ہو گئے ہو، گھبرانا مت، آ جاؤ میرے محبوب کے یہاں۔ سبحان اللہ، نیا مدینے کی جانے کی دعوت تو خدا دے رہا ہے، آؤ مدینہ، آؤ مدینہ، آؤ مدینہ۔ اور اگر میرے محبوب نے تمہارے لیے سفارش کر دیا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری توبہ قبول فرما دے گا۔ دعاؤں کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے، مگر یہ کہیں کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، بے شک سنتا ہے، بے شک دیکھتا ہے۔ اب اسی سے اگر آپ پوچھ لو کہ اللہ نے آپ کو آسمان سے ڈائریکٹ زمین پر بھیج دیا ہے، بولے کیسے آیا؟ بولے ابا اماں کے ذریعے۔ بولے کیوں؟ اس وقت اللہ نہیں پوچھو گے کہ نہیں؟ صرف میں تمہیں پوچھنا سوال کرنا بنتا ہے، اس لیے یہ کتنے جہنمی ہیں زیادہ بولنے لگے، پوچھو گے نا؟ بولے بے وقوف ایسا آدمی وسیلے کا انکار کرتا ہے، اور وسیلے ہی سے آیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ وسیلے سے آیا اور وسیلے کا انکار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نظام قدرت ہے، بات یاد رکھنا، اللہ محتاج نہیں وسیلے کا، اللہ پابند نہیں وسیلے کا، لیکن اس کے عالم میں جو نظام ہے وہ وسیلے کا پابند ہے۔ یہ پابندی اللہ ہی نے لگا رکھی ہے۔ بچہ پیدا ہوگا تو ماں باپ کے ذریعے، مردہ قبرستان جائے گا تو لوگوں کے ذریعے، بولو، قبر میں اتارا جائے گا تو سوال و جواب فرشتوں کے ذریعے، بولو بولو، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اللہ ہے، فرشتے کھولیں گے، جنت کی ہوا بھیجیں گے، کون بھیجے گا؟ سب اللہ کا حکم اذن ہے، لیکن فرشتے کرتے ہیں، یہ اس کا وسیلہ ہے، یہ وسیلہ اس نے قائم کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے دعاؤں سے کیسے تقدیر بدلتی ہے، مگر جب یقین محکم ہوتا، اب آپ کا یقین تو متزلزل اور ڈھلمل ہو گیا۔ نور الدین احمد شاہ ولی کے جانے سے کیا ہوتا؟
اجمیر شریف جانے سے کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ہے ان کا بھی ہے، تو پھر آپ کا کچھ نہیں ہوگا، وہاں جانا بیکار۔ یقین کے ساتھ جاؤ، ہماری پیر غوث اعظم بغداد والے کے حوالے سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو بہجت الاسرار نے نقل کیا، بڑی معتبر کتاب، امام اہل سنت نے نقل فرمایا، بے شمار بزرگوں نے نقل فرمایا۔ ایک امیر ہے بغداد کا، رئیس ہے بغداد کا، سفر کے لیے جا رہا ہے، آیا اپنے پیر صاحب کے پاس اور کہا حضور میں سفر کے لیے جا رہا ہوں، دعا کی غرض سے آیا ہوں۔ سرکار غوث پاک نے نگاہ نیچی کیا، مراقبے میں چلے گئے، سر اٹھایا، ارشاد فرمایا جاؤ اللہ خیر کرے، تمہارے حقیقت کو میں نے خواب میں بدل دیا، تمہاری حقیقت کو میں نے دور سے بولو خواب میں بدل دیا۔ اب وہ تو سمجھا نہیں، وہ کچھ نہیں سمجھا کہ حقیقت میں خواب میں بدل دیا کیا مطلب، بھلے اتنا تو سمجھا کہ میرے پیر نے مجھے دعا دی۔ آج بدعقیدوں نے پیروں سے اعتقاد کو کمزور کر دیا، ولیوں سے محبت کو کمزور کر دیا، نبیوں کے تعلق کو کمزور کر دیا، اللہ کا نام لے کر کے اللہ سے بھروسہ رکھا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی جیسا، ان کے جیسا کوئی بھروسہ رکھ سکتا ہے؟ بولو دور سے بولو۔ اور ان کے مرید سے زیادہ کون بھروسہ رکھ سکتا؟ شیخ نے فرمایا جاؤ تمہاری حقیقت کو میں نے خواب میں بدل دیا۔ قافلے کے ساتھ پہلے سفر ہوتا تھا، قافلے کے ساتھ چلا، جنگل میں پہنچا، ہمدان کے جنگل میں پہنچا، وہاں پر لوگوں نے مشورہ کیا، رات دیر ہو چکی ہے، اندھیرا ہے، اب یہی قافلہ روک لو، 50 لوگوں کا ساتھ قافلہ ہوتا تھا، اور یہیں پر رات بتا لو، پھر صبح جب ہوگی تو آگے سفر کریں گے۔ رات جب ہوئی، سویا وہی مسافر وہی مرید، تو خواب میں دیکھتا ہے کہ ڈاکوں نے حملہ کر دیا، خواب دیکھتا ہے کہ ڈاکوں نے حملہ کیا، ساتھیوں کو قتل کر دیا، مجھے بھی قتل کر دیا، مال کو لوٹ لیا، اتنے میں آنکھ کھلی اس نے۔ اب خیال پیر صاحب سے ملنے گیا تو حضرت نے فرمایا تمہاری حقیقت کو میں نے خواب میں بدل دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گیا سفر پر بہت کامیاب ہوا، خوب کامیابی ملی، خوب مال و دولت ملا، منافع خوب ہوا۔ نذرانہ لے کر سب سے پہلے پیر صاحب کے پاس سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نذرانہ پیش کیا، ہاتھ چوما، دعائیں دی۔ سرکار غوث پاک مسکراتے ہیں، وہ بیان کرو جو تم بیان کرنا چاہتے ہو۔ عرض کیا حضور ایسا ایسا میں نے دیکھا تھا، اس وقت سمجھ میں آیا کہ آپ کی دعاؤں سے اللہ نے ایسا واقعی میں قتل ہونے والا تھا، غوث پاک کی دعا نے حقیقت میں کے قتل کو خواب میں بدل کر کے اس کے بچا لیا اس کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث اعظم، نعرہ غوث اعظم۔ ہمارے پیر حضور بدر ملت فرماتے تھے، ایسے بیٹھے رہتے تھے، جلد طالب ہوتا حضرت پر، غوث پاک کے عاشق تھے، مدرسے کا نام غوثیہ، مسجد کا نام غوثیہ، جہاں جاتے وہاں غوثیہ مسجد بنا، غوثیہ مدرسہ، اور داہنی مینارے کا نام بھی رکھتے غوثیہ۔ اور کوئی آتا، کوئی محنت، کوئی پریشان حال حاصل والا، فرماتے وضو کرو، غسل کرو، غوثیہ مینارے پر ہاتھ رکھو، اور پہلے پہلے پیر کی یاد کر کے کہ حضور آپ کی مینارے پر ہاتھ رکھ دیا، اب آگے بچا لینا۔ اگر خوب چلنا ہوتا تو وہیں سے چلانا شروع کرتا کہ اب بچوں کا نہیں، بغداد والے نے پکڑ لیا ہے۔ وہ فرماتے تھے مجھ سے، انوار احمد قادری بڑے پیر کی شان جانتے ہو، سمجھو محفل غوثیہ میں بیٹھے ہو، مجلس غوثیہ میں بیٹھے ہو، ہمارے پاس کتنا قیمتی ہیرا ہے، اس کی بات بھی اگر ہم بھوکے پیاسے رہیں تو ہماری قسمت کو کون لائے؟ ہمارے پاس اللہ نے غوث پاک کا دامن عطا کیا ہے، غریب نماز کا دامن عطا کیا ہے، اس نسبت کو سمجھو۔
کہ کتنا قیمتی نسبت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، کتنا قیمتی سرمایہ عطا فرمایا. فرماتے تھے انوار احمد سنو، ہمارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے، اسے فرماتے ہیں خود شان میں ہو جاتے. شان ہے خان صاحب بغدادیہ بغداد سے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چھٹا آسمان، سات آسمان کے اوپر لوح محفوظ ہے. وہ انگلی وہاں کو اٹھا دیتے ہیں اور لوح محفوظ میں جو لکھی ہے مرید کی تقدیر اگر خراب لکھی ہے تو اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے مٹا دیتے ہیں، اور جو مرید کے حق میں بہتر ہو وہ لکھ دیتے ہیں. اسی کو قطب اعظم مفتی اعظم مجدد ابن مجدد ابن رضا الشاہ مصطفیٰ رضا مفتی اعظم فرماتے ہیں یا غوث اعظم لکھے کو مٹا کر تو لکھنے کا قادر، لکھے کو مٹا کر تو لکھنے کا قادر کہ میں تیرے لوح و قلم غوث اعظم. اللہ نے یہ طاقت دیا. عبد الواسع پاک جب تقریر کے لیے بیٹھتے منبر پر 400-500 علماء محدثین آپ کی تقریر لکھنے بیٹھتے. پڑھو کلام الجواہر پتہ کرنا 400-500 محدثین قلم نواز لکھ کر مجمع کتنا ہوتا ہے 80,000-70,000. مائک شریف نہیں تھے. حضرت علی ابن ہیتی فرماتے ہیں قسم ہے میرے رب کی جیسا سامنے بیٹھا والا سنتا تھا آخری آدمی بھی علی ابن ہیتی فرماتے ہیں 80,000 کا مجمع آخری آدمی ایسے ہی سنتا جیسے سامنے والا سنتا. یہ باس کی تاثیر تھی اس پاک کی. 4-4 5-5 لاشیں نکلتی تھی. اسے پاک جو دور ڈالتے بہت سے قلوب پھٹ جاتے اور اپنی جان جانے جانا کے حوالے کرتے. اور فرماتے ہیں کہ 5-5 6-6 10-10 یہودی عیسائی پارسی مشرکین کلمہ پڑھ کر کے اسلام کا حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی واس کی یہ شان ہوتی تھی، واس کا یہ معاملہ ہوتا تھا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقریر کے شروع میں سب سے پہلے وضاحت فرماتے ہیں یہ شان عبد القادر کو عبد القادر کے خدا نے دیا. ہو گئی سب خدا نے دیا ہے. اب کفر و شرک تو ہمیشہ کے لیے دفع ہو گئی. سب کچھ خدا نے دیا ہے، سب کچھ خدا نے دیا ہے. حقیقت کو خواب بنا دینا یہ خدا نے دیا ہے. 80,000 مجمع سے خطاب کرنا یہ خدا نے شان دیا ہے. یہودیوں عیسائیوں کو کلمہ پڑھانے کی شان یہ خدا نے دیا ہے. بغداد کا رئیس سے ہمارے پیر کی شان دے. آج کے پیر صاحب لوگ اگر کوئی ناز کرے نا تو ان کے سامنے بھی یہ کوئی مردہ کبوتر لے جا کر رکھ اوپر سے چاول ڈال دو، اوپر سے چاول ڈال دو، نیچے مردہ کبوتر رکھ دو. پیر صاحب سے کہو حضرت کھاؤ. جھوٹے پیروں کی بات اپنے پیر کی شان دے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امیر بغداد، رئیس بغداد، بڑا بھاری آدمی، اس نے دعوت کیا، تمام علماء کی دعوت کی، کس کی؟ اور رئیسوں کی دعوت کیا، خود رئیس حضور غوث پاک کی مریدوں کی دعوت کی۔ سرکار غوث پاک اپنے خدام مریدین کے ساتھ چلو فرما۔ اب آپ سوچو، آپ سے سوچو وہ مجلس کا عالم کیا ہو، جہاں سارے دسترخوان پر ولیوں کا آفتاب جگمگا رہا ہے، ولیوں کا خطوط جگمگا رہا ہے۔ حضور غوث پاک وہ شخص کوئی بولا نہیں، جیسے اس نے ابھی آج کل کے ڈپلیکیٹ ٹی کے سامنے لا کر کے اور وہ مردہ نق کے اندر یا کبوتر رکھ دے اور اوپر سے چاول ڈال دے، یہ صاحب کو کچھ پتا ہوگا؟ وہ پیر صاحب جو کہتے ہیں نا کہ ہم گھر میں نماز نہیں پڑھتے، مدینہ میں نماز، ایک پیر صاحب بیٹھے تھے، حقیقت ہے وہ کرنے لگے، گھر والے نے آدمی کو دکھانا، سنی کا تھا، عورت بڑی تیز تھی، کہا پیر صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ اب وہ کیوں کرنے؟ کہا ان کو پتہ نہیں ہے کعبہ میں کتنا مشکل تھا، میں نے یہیں سے بتا دیا۔ آدمی کی جو جان چھوڑتی ہے وہ کتا وہاں جا رہا ہے۔ ایسے پیروں کے بارے میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر کو کچھ بتایا نہیں، اس نے دعوت دے دیا، اور اس کا بیٹا آنکھ سے اندھا، زبان سے گونگا، ہاتھ سے گنجا، پیر سے ننگا، ایسے چھوٹا سا ملک بنا ہوا، سمجھا 18-20 سال کی عمر، کوئی علاج نہیں، حکیموں نے اس زمانے کے ڈاکٹروں نے سب نے علاج کرا کے اس نے ایک ٹوکرے کے اندر جس میں خود اندر رکھا، اوپر سے کپڑا ڈھانپ کر لاتا ہے اور دسترخوان کے کنارے رکھا۔ شیخ آئیں گے، ہمارے پیر آئیں گے، قبر کے اجالا آئیں گے، سبحان اللہ، کیا عقیدہ تھا اس کا۔ حضور غوث پاک آئے، دسترخوان پر بیٹھے، صوفیہ دسترخوان پر، علماء دسترخوان پر، معززین دسترخوان پر۔ اب وہ گھر والا ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، کھانا شیئر شروع کریں، سرکار شروع کریں، سب کچھ، مگر حضور غوث پاک آنکھ بند کر کے سر جھکانا لگے، خاموش، کافی وقت ہو گیا۔ حضور غوث پاک نے اپنے کار میں چلا آیا تھا، فرمایا ٹوکرا اٹھا کر سامنے لاؤ، فرمایا دستے مبارک رکھا، کچھ کہا، ارشاد فرمایا قم بسم اللہ، اٹھ جا زندہ ہو کر اللہ کے حکم سے۔ تاریخ گواہ ہے، بغداد کی علماء گواہ ہیں، صوفیہ گواہ ہیں، مرشدین گواہ ہیں، عمرہ گواہ ہیں، ہاتھ میں جان آ گئی، پیروں میں طاقت آ گئی، آنکھوں میں نور آ گیا، دماغ میں طاقت آ گئی، بچہ تندرست نوجوان ہو کر خوبصورت سامنے کھڑا ہو کر بات کرتا ہے، السلام علیکم یا سیدی غوث اعظم۔ سر جھکائے اور فرمایا کام ہو گیا، تو نے مجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام ہو گیا، سب کو کھانا کھلاؤ، عبد القادر کا انتظار ہو رہا ہے۔ سرکار غوث پاک خادموں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پیر غوث پاک کی شان کا عالم ہے۔ تو حضور غوث پاک نگاہ تان دیتے ہیں تو اللہ پپا اس کو ہاتھ والا بنا دیتا ہے، مولے کو قدم والا بنا دیتا ہے، پاگل کو دماغ والا بنا دیتا ہے، اندھے کو آنکھ والا بنا دیتا ہے۔ یوں کہہ دو اگر وہ اپنے کام پر آ جائیں تو مردے پر نظر ڈالیں تو اسے زندگی ہے۔ یہ دعا کا نتیجہ تو دعا لینا سیکھیں گے نا انشاءاللہ، بولو دعا لینا، ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ عبد الغفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نماز کا کیا حال تھا، حضور غوث پاک کی نیاز، سبحان اللہ، حضور غوث پاک کی محبت، سبحان اللہ، یا غوث کا نعرہ، سبحان اللہ، لگا ہم ذرا سب مل کر
حضور غوث پاک کی نماز دیکھو، 40 سال تک حضور غوث پاک نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 15 سال تک ہمارے پیر نے ایک پیر پر کھڑے ہو جائے اور پوری رات تک پورا قرآن ختم کیا۔ اب یہ ایک پیر پر جو کھڑے ہوتے تھے، ایک سوال ہے نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنی مشقت سے عبادت ہوگی اس کا بدلہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان بہتا تھا۔ شیطان کتنے بار آیا؟ ایک بار، متعدد بار آیا، اور حضور غوث پاک کو امتی بڑی نبیوں کے پاس سوتا، بڑے بڑے پیغمبروں کے پاس، خود ہمارے نبی کے پاس شیطان، ہمارے نبی کے پاس شیطان نے کہیں محنت میں کمی نہیں کیا۔ یہ حاضر ہے؟ بولو بولو، کہیں نہ کہیں میرا داؤں چل جائے، اس کا کام ہے بہتانا نبیوں کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان کو پکڑ مارتے، حضرت ان کی ماں کے پاس، حضرت اسماعیل کے پاس، صحابہ کے پاس آئے، تابعین کے پاس آئے۔ مطلب اس کا جو کام ہے، بس اور سے سننا کوئی بات بتانا پڑے گا، مطلب یہ اس کا جو کام ہے، اس کی جدوجہد تو دیکھو، اس کو 100% معلوم ہے یہاں سکسیس بھی ہو اور وہاں بھی جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے 100% کامیاب ہو جائے، وہاں بھی جانا چاہیے۔ ارے کم سے کم کچھ باتیں انگلش سے ہی سیکھ لو، بولو نا، یہ حقیقت بتا رہے ہیں۔ ہمارے حضور نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو اس نے بتایا ہے اس سے نہیں بتایا، حالانکہ وہ بتایا، مطلب شیطان بھی کبھی کبھی بتاتا ٹھیک ہے، اس میں بھی پکاری ہوتی ہے۔ بہرحال اس نے جدوجہد کرنے، کوشش کرنے میں کمی نہیں کیا، حالانکہ وہ جہنم میں جانے کی کوشش ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جنت میں جانے کی وہ جہنمی ہو کر اتنی کوشش کرے، آپ جنتی ہو کر تم ٹھنڈے پڑے، آپ کو بھی کوشش کرنا چاہیے۔ حضور غوث پاک کے پاس آج کل بہت سے لوگ کوئی جو بے پڑھے لکھے بابا بن جاتے ہیں بغیر صحبت کے، شیطان ہمارے پاس نہیں آئے تو حضرت سلطان العارفین باجی مستعمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شیطان ہوگا اسی کے پاس شیطان نہیں آئے۔ ارے بھائی نبیوں کے پاس شیطان ہے، ولیوں کے پاس شیطان آیا، صحابہ کے پاس شیطان آیا، اس سے بڑے تو کوئی ہے نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو شیطان نہیں ہوگا اسی کے قوم سے ہوگا تو اس کے پاس وہ کیوں آئے؟ تو ہمیں ایسے لوگوں کو پہچاننا چاہیے۔ حضور غوث پاک جنگل میں بیابان کھلے آسمان کے نیچے پتھر پر سخت گردی پڑ رہی تو نماز پڑھی، ایسی نہیں ہے، پنکھا لگا ہے، کولر لگا ہے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ بغیر نماز کے غوث پاک کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم ہاتھ اٹھا کر کے دل سے وعدہ کریں بولو یا غوث نماز پڑھیں گے، یا غوث نماز پڑھیں گے، یا غوث نماز پڑھیں گے۔ آپ دعا کر دو ہمارے لیے، انشاءاللہ وہ نماز کی بھی دعا کریں گے اور تمام آپ کے کام پورے ہو جائے اس کی بھی دعا۔ حضور غوث پاک کے پاس گئے، دیکھا کہ سرکار غوث پاک کے جسم سے مسکوت سے پسینہ نکل رہا ہے، بہتا اتنا پسینہ پتھر کے اوپر سے بہتا آیا اور بادل بن گیا اور وہیں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دینے لگا۔ آج کا کوئی ہو ایسا
وہیں سے کہتا ہے کہ قادر میں تمہارا خدا ہوں. تم نے اتنے شوق سے، اتنے ذوق سے، اتنی محبت سے نماز پڑھی کہ میں نے پسند کر لیا، اور آج کے بعد سے تم پر ہم نے نماز معاف کر دی. میرے پیر غوث پاک نے سلام کیا، سلام پھیرنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سب میرے ساتھ ایک بار بولو، لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت. جب بھی کوئی بات خیال ہے یا برے کو دیکھو، شیطان کی بات ہے تو فوراً کیا بولو، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا بولو، لا حول ولا قوت. اور دوسرے کو کیا بولو، لا حول ولا قوت. اور بھی حدود کے لاہم میں شیطان الرجیم کیا بولو گے، دو شیطان. بابا کوئی پڑھ کے بتاؤ، سوچ رہا میں ہی ہوں، میں اپنے اوپر پڑھوں گا. دو سے پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ. انشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. حضور غوث پاک نے جیسے لاہور پڑھا تو وہ بادل جو تھا وہ دھواں بن گیا اور بھاگا شیطان. بھاگتے بھاگتے پھر اپنا ایک دوسرا جان کہا، عبد القادر تمہارے علم نے تم کو آج بچا لیا ہے. کہ یہ دوسرا جان تھا. علم بچانے والی چیز نہیں ہے، علم تو راستہ دکھاتی ہے. بچانے والی ذات اللہ کی ہے. بچانے والی ذات ہاتھ اٹھا کے یا اللہ نے طاقت دی ہمارے لیے. بولو بولو. اعلیٰ حضرت فرماتے اپنی بنی ہمات بنا کون بنائے بناتے ہیں، کون بنائے. لاکھوں بنائے کروڑوں دشمن کون بچائے. لاکھوں بنائے کروڑوں دشمن کون بچائے، کون بچائے. مدینے والے اللہ بچاتا ہے. اور اللہ کی دین و عطا سے ہمارے نبی بتاتے ہیں، اور نبی کے کرم سے اولیاء بچاتے ہیں. نبی کے کرم سے شیخ عبد القادر جیلانی بچاتے ہیں، خواجہ علی نواز معین الدین بچاتے ہیں. آخری بات سنو، نماز کی حالت میں یعنی پتہ کیا چلا، نمازی جب نماز پڑھے وہ شیطان ضرور آئے. نماز ایسی نیک عبادت ہے جہاں شیطان پاک کی نماز کے وقت آیا. قادریوں کی بات نہیں ہے، جب پیر صاحب کے پاس آیا تو مرید کو چھوڑ دے گا، مگر پیر صاحب نے تو جواب دے دیا اور پیر لڑکھڑا گیا. چادر ادھر ادھر سے موڑ کر رضائی موڑ کر پیچھے سو جاتا، پھر غائب کر دیتا. ایسے موقع پر جیسے نماز کا وقت اذان کی آواز آئے فوراً رضائی کو ایک طرف رکھو اور اللہم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور پھر حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ. پڑھو سب نے شکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھو جھوم جھوم کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میں اتنا اور کہنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سے پڑھو کلمہ شریف لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو صبح کلمہ پڑھتے شام تک اللہ کی رحمت کی چادر اس پر رہتی ہے، کلام سے محفوظ رہتا ہوں. اور رات کو سوتے وقت کلمہ پڑھ لے تو رات بھر گویا وہ عبادت میں، اور اگر اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو گویا اس کا انتقال، اس کا مثال کلمے پر، یعنی گویا یوں کہو کہ وہ جنتی بن کر کے گیا. تو بتاؤ کتنے لوگوں کو جنتی بن کر کے جانا ہے انشاءاللہ. تو سوتے وقت کیا پڑھیں گے لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخر میں سوتے وقت اتنا اور پڑھو یا رسول اللہ. آگے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ابھی اتنا اضافہ میں نے اور کیا ہے کہ آخر میں اتنا اور پڑھو یا صدیق ہو یا عمر، یا عثمان ہو یا حیدر.
یا علی یا علی یا علی یا علی. کوئی اگر مولا کائنات کی بات کرے تو اس سے کہہ دو اے نادان تو مولا علی والا کیسے ہوگا جب صدیق والا نہیں ہے، عمر والا نہیں ہے، عثمان والا نہیں ہے. قسم خدا کی علی والا وہی ہے جو صدیق والا ہے، جو عمر والا ہے، جو عثمان والا ہے، جو صحابہ والا ہے، وہ اہل بیت والا ہے، جو صدیق والا ہے وہ علی والا ہے. اور دنیا کو یہ بتاؤ کہ ہم اعلیٰ حضرت والے سوتے بھی نہیں ہیں جب تک یا علی پکارتے ہیں. یا عمر عثمان یا حیدر امام حسن یا امام حسین یا خواجہ یا والا حضرت یا مفتی اعظم شریعہ بدر ملت اللہ والے سبحان اللہ استعمال ہوگا نا انشاءاللہ. پتا کہ میں بتا کیا رہا تھا انشاءاللہ تعالی ہم سننی بند کر رہے ہیں. سب پاک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سبحان اللہ. کسی کی مت مانو شیخ عبد القادر جیلانی کی سنی کون ہے؟ فرماتے ہیں سنی ہونے کی پہچان ہے سب سے افضل نبیوں کی بات حضرت ابو بکر قیامت تک تحریر رہے گی. اہل سنت کی سنی کی پہچان ہے کہ سب سے افضل ابو بکر عمر کو مانے اور محبت عثمان و حیدر سے کرے. وہ محبت عثمان و حیدر سے کرے. یہ اہل سنت کا شعبہ ہے. یہ سنی ہونے کی علامت ہے. اس کی علامت ہے تو ہم غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے انشاءاللہ. صحابہ میں سب سے افضل کون؟ ابو بکر. میں پوچھ رہا ہوں صحابہ میں سب سے افضل کون؟ ابو بکر. دوسرے نمبر پر حضرت عمر. تیسرے نمبر پر حضرت عثمان. چوتھے نمبر پر حضرت علی. اب ایک مسئلہ یہ کہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس کو بہکانے لگے. اب ہمیں پہلے سے ہی دیوار بنانا پڑے گا. بولو کہ بہکائے یہی تو بتایا نا یا صدیق یا عثمان یہ پڑھ کر کے کر لینا انشاءاللہ صبح نماز کی بھی نیت کھل جائے گی. اس میں سے ایک ایسے ہیں جو دونوں جہاں سنبھالنے. آپ نے تو چاروں کا نام لے لیا ہے. آپ نے تو چاروں کا نام لے لیا ہے. نام لیں گے نا انشاءاللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شیطان کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. جب آپ کو کوئی کہے کہ آپ بڑے نمازی ہیں، آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ بڑے متقی ہیں، آپ تو بڑے سخی ہیں، آپ کہنا مت سمجھ لو، کہنے والے کو سمجھ لو کہ مارنا چاہے، ہماری ساری نیکیاں برباد کرنا چاہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ پھول مت جانا. اس سے یہ کہنا یہ سب اللہ کی اللہ کی دین ہے. اللہ کی طرف سے الحمدللہ. سارا کلمہ بولو الحمدللہ. الحمدللہ. وقت نہیں کہ میں مجھے بتاتا بس حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر اس نے جان پھینکا تھا عبد القادر تمہارے علم نے تم کو بچا لیا. علماء بیٹھے ہیں سبحان اللہ. ہمیں کسی چیز پر اعتراض نہیں ہے. کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اعتراض لائے.
हाँ होश में रहिएगा। हुजूर गौसे पाक की ईद का दिन है, हमने पूरे की कोई ईद की तैयारी नहीं कि लग झप कपड़ा पहने, कोई इंतजाम। पूछने वालों ने पूछा हुजूर आपकी ये ईद नहीं है? सेवा नहीं, गौसे पाक फरमाते हैं जिस दिन ईमान के साथ जाऊं वो दिन मेरे लिए ईद का दिन है। गौसे पाक ईमान के साथ हैं, अल्लाह की बारगाह में जितना बड़ा दर्जा है वो उतना ही कांपता है, वो उतना ही डरता है। अल्लाह हमें डरने की तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़ो डरो, रोजा रखो डरो, हज करो डरो, उम्रा करो डरो। डर पढ़ना चाहिए। उम्रा करके आए ऐसा नहीं कि हम निडर हो जाओ। अल्लाह ताला और तुमको डरने की, हमें खौफ करने की तौफीक। आमीन। बहरहाल आखिरी बात सुनो, हुजूर गौसे पाक से फरमा कहता है शैतान अब्दुल कादिर, आपके इल्म ने आपको बचा लिया। मेरे पीर जवाब देते नादान, तो फरिश्तों को पढ़ाता था, मेरा इल्म इतना था